السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جس کا ڈر تھا وہی کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ کیا کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ خود دیکھ لیجئے۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ساری کی ساری مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب مساجد اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں، تو اب یہ کہنا کہ جی اس مسجد میں فلاں نہیں آئے گا، اس میں فلاں نہیں آئے گا، اس میں فلاں نہیں آئے گا، دیکھیں آپ پڑھ لیں، یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ کیا کیا مسجدوں کے اوپر لکھا جا رہا ہے۔ ادھر دیوبندیوں کے بارے میں کہ وہ نہیں آئیں گے، ادھر وہابیوں کے بارے میں وہ نہیں آئیں گے، ادھر تبلیغیوں کے بارے میں فلاں وہ لوگ نہیں آئیں گے اس مسجد میں۔ یہ کون ہے لکھنے والے اور لکھوانے والے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے۔ کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر یہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے تو ایسا نہیں کرتے۔ اگر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہوتے تو پھر یہ ایسا ہرگز نہیں کرتے۔ لیکن یہود و نصارہ کی، انگریزوں کی، یورپ کی سازش ہے جو اندرون خانہ پیسے کھلا کر کے یہ نفرتیں مسلمانوں کے درمیان پیدا کی جا رہی ہیں۔ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنایا جا رہا ہے ان کو۔ کبھی کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کبھی کہتے ہیں ان کے وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اور جب انہی کے مفتی منیب صاحب نے دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لی تو سارا نزلہ ان کے اوپر آ گیا، یہاں تک کہ اسلام سے بھی ان کو خارج کر دیا۔ یہ تو گیا جہنم میں۔ جب یہ کیفیت ہو جائے تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ پھر پاکستان کا کیا حال ہوگا۔ یہ وہ پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ بریلویت کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا، یہ دیوبندیت کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا، یہ شیعیت کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا، یہ قادریت اور پادریت کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا تھا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب تو یہ ہے کہ جو بھی عبادت گاہیں مساجد کے نام سے بنائی جا رہی ہے ان کو اللہ کے علاوہ اور تمام چیزوں سے پاک رکھا جائے۔ اللہ ہی کا نام ہو، اللہ ہی کی عبادت ہو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، رب تبارک و تعالی فرماتا ہے جب یہ تمام مساجدیں اللہ ہی کی ہیں تو حکم دیا گیا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پھر اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارنا، اپنے باباؤں کو نہ پکارنا۔ لیکن یہی باباؤں کو پکارنے والے ان کے دلوں میں حسد دیکھیں، بغض دیکھیں، عداوت دیکھیں، دشمناگی دیکھیں کہ یہ کافروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ ایک مسلمان کہتا ہے یہ فلاں جماعت سے تعلق ہے، مسلمان نہیں، یہ فلاں جماعت سے تعلق ہے، مسلمان نہیں، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ اور جو کافر لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ ان کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مسلمان، ان کو بھی مسلمان، ان کو بھی مسلمان، ان کو بھی مسلمان۔ ان کافروں کی نظر کے اندر یہ مسلمان سب ایک ہیں، مسلمان ان کی نظر میں، لیکن مسلمان آپس میں چونکہ اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، قرآن و سنت سے الگ ہو گئے، اپنی اپنی فقہیں بنا لیں، اپنے اپنے راستے نکال لیے الگ، جبکہ قرآن پاک میں کہا گیا تھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے سیدھا راستہ جو جنت کی طرف جا رہا ہے، اشارہ دے دیا گیا، اسی کی پیروی کرو، اسی کے اوپر گامزن ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دائیں بائیں ادھر بدھر یہ مت جھانک کے دیکھو، ادھر بدھر دوسرے راستے مت اختیار کرو، اس فقہ میں اس فقہ میں اس فقہ میں ادھر مت جاؤ۔ قرآن سے بڑھ کر فقاہت اور کس میں ہوگی؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہوئے کلمات میں فقاہت نہیں تو پھر اور کس میں ہوگی؟ صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو۔ یہ جو کہتے ہیں باباؤں کے پیچھے، فقہوں کے پیچھے پڑے ہوئے تم قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا، جبھی تو یہ حشر ہو رہا ہے کہ وہاں دیواروں پر مسجد کے لکھا جا رہا ہے کہ یہاں تبلیغی جماعت والوں کا داخلہ منع ہے، یہاں دیوبندیوں کا داخلہ منع ہے، یہاں وہابیوں کا داخلہ منع ہے، یہاں فلاں اور فلاں کا داخلہ منع ہے۔ یہ خون خرابے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور اس سے یورپ نے فائدہ اٹھانا ہے کہ ان کو آپس میں لڑوا کر کے انہی کو ختم کرنا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو صرف اللہ کی عبادت کرنے والا اپنے آپ کو بنا لو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اتباع کرنے والا اپنے آپ کو بنا لو۔ اس سے جس کی بات ٹکرا رہی ہو چھوڑ دو، اور جس کی بات اس کے مطابق ہو اس کو لے لو اور اپنا لو۔